اگر آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن یہ وظیفہ لازمی کیا کرو۔ پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ ایک دن کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، عمل کے بعد جو دعا مانگی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو حاجت ہوتی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں مال و دولت، عزت، یہ سب کچھ ملتا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو پڑھتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف 7 مرتبہ ہے۔ دیکھیں، میں بغیر کسی واقعے کے، بغیر کسی بات کو آگے بڑھائے آپ کو عمل بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آج ہر بھائی بہن اس عمل سے مستفیض ہو سکے، برکتیں حاصل کر سکے۔ دیکھیں، تمہاری ٹھیکیداری میں برکت آئے گی، تمہارے مکان میں برکت آئے گی، تمہاری جائیداد میں برکت آئے گی، اور ویرانہ جگہ بھی ہوگی تو وہ آباد ہو جائے گی، کسی کو مسخر کرنے کے لیے، نوکری بحال کرانے کے لیے۔ اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں نا، اللہ کے فضل سے اس عمل کے ذریعے اللہ ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج جو اس ترتیب کے ساتھ مانگتا ہے، یہ جمعرات کا دن جو ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی جمعرات آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں صرف جمعرات کے دن، ایک دن ہفتے میں یہ عمل آپ نے کر لیا نا، اور آپ کو جو ہفتے کے اندر یعنی ایک جمعرات سے دوسری جمعرات کے دوران جو مال و دولت ملے گا نا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ ہر شخص آپ کے مقدر پر رش کرے گا، آپ خود اس بات کا اقرار کریں گے، واقعی جو کچھ مجھے اس ہفتے میں ملا ہے، کاش مجھے اس سے پہلے زندگی میں یہ عمل مل جاتا۔ کیونکہ جو بندہ اس عمل کو جب کرتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کاش یہ عمل مجھے پہلے پتا چل جاتا، مجھے پہلے یہ عمل مل جاتا۔ الحمدللہ جتنے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ جیسے میں نے عرض کیا، آپ نے یہ دولت کا سب سے بڑا عمل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ دولت کے عمل کے وظیفے کی تلاش میں تھے نا، تو پھر اس عمل کو چھوڑ کر نہ جائیے گا، کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو صرف فقط کلک کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یقین کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے سمجھتے ہیں پھر اس کو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان کو کامیاب ہوتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے، آپ کی زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں، آپ کی زندگی کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، آپ کی زندگی کے غم ختم ہو جائیں، رزق کے تمام مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں، تو آپ نے 7 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، کیونکہ اس درود پاک کی برکت یہ ملے گی کہ جب آپ یہ درود پاک پڑھیں، یہ درود پاک کیونکہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ درود پاک کے مختلف واقعات ہم نے پڑھے ہیں بہت سے۔ دیکھیں امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ، آپ کو فالج ہو گیا تھا، آپ نے درود پاک پڑھا، اللہ پاک نے شفا عطا کر دی۔ اور ایک شخص اتنا مقروض تھا کہ اس کا قرضہ اتر ہی نہیں رہا تھا، اس نے کوئی دوست نہیں چھوڑا، کوئی رشتہ دار نہیں چھوڑا، ساری اس نے کوشش کر لی، لیکن کہیں سے اس کی بات نہیں بن رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ قرضہ بھی سارا اتر گیا، امیر بھی ہو گیا، دولت مند بھی ہو گیا، گھر والے بھی غنی ہو گئے، گھر والوں کو بھی اللہ نے سخی کر دیا، اسے بھی مالا مال کر دیا۔ اس لیے انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام سے توسل کیا تھا اور قصیدہ بردہ شریف کی تحریر کا آغاز کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے بدن پر دست مبارک پھیرا، جس سے ان کا فالج ختم ہو گیا۔ صبح بیدار ہوئے تو انہیں فالج سے مکمل شفا مل چکی تھی۔ اسی طرح شیخ حماد، یہ روٹی ملنے کا ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں معاجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر صلاۃ و سلام کے بعد عرض کیا، میں آپ کا مہمان ہوں
ان کی دعائیں سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی عنایت فرما دی، کھانا عنایت فرما دیا۔ مقصد یہ ہے، خواب میں جنت دیکھنے کے واقعات بھی ہیں کہ ایک خاتون روزانہ 1000 بار حضور کی ذات پر درود ابراہیمی کا عزم کیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خواب میں آسمان پر بہت سارے ستارے دیکھے جن کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول ہے، ساتھ درود ابراہیم بھی لکھا ہوا ہے۔ بعد میں انہوں نے درود پاک کی برکت سے جنت کا مشاہدہ ہوا، کئی دیگر روحانی مشاہدات بھی نصیب میں آئے۔ اس لیے یہ درود پاک آپ نے ابراہیم ہی پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی اس کے برابر۔ یہ عمل بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیجئے گا، اس میں سستی نہ کیجئے گا، غفلت نہ برتیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اس عمل کو سمجھ کر لیں گے اور کل آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا نا، اس عمل کی برکت سے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے توبہ کے واقعات موجود ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کے واقعات موجود ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، یہ وظیفے میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں، اب اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آپ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے یعنی کہ بنیاد رکھ لی ہے۔ دیکھیں جس مکان کی عمارت کی بنیاد اچھی ہونا، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اس میں کامیابی ہوتی، طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے جب عمل کا آغاز آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، جو ترتیب آپ کو بتائی، یہ میری ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ، جس طرح انہوں نے کیا کامیابی ملی، پھر اسی طرح انہوں نے آگے بتایا، اور اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں عمل بتانا میری ذمہ داری ہے، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی میرا رب ضرور اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے، آپ اس کے بندے بن کر اس کی بارگاہ میں یہ الفاظ پڑھ کر، اس کا نام لے کر، اس کا ذکر کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ذلت سے تم بچ جاؤ گے، پل صراط پر بھی قیامت کے دن کامیابی ملے گی، آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اور یہ اتنا زیادہ آپ کو اس کے ذریعے وہ چیزیں ملیں گی جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو اس طرف لے جانے کی بجائے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ کتنی مبارک تسبیح ہے، جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یا حیو کا مطلب اے ہمیشہ زندگی والے۔ حی وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہو، اس لیے وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گی، ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہر شے میں حیات بخشتی ہے۔ اس لیے ایک عالم دین کا قول ہے کہ وہ ذات جو تمام امور کو سر انجام دیتی ہے، ان کا ادراک کرتی ہے، یہ اسم پاک بہت جلالی ہے، اس کی اعداد کی تعداد بھی 18 ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اس کی ہر مراد، ہر کام زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی روح میں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ ہمیشہ تندرست رہنے والوں کے لیے بھی اس کا پڑھنا کمال کا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں نا، وہ ان کلمات کو پڑھیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دیکھنا کیسے برستی ہے۔ دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کو پڑھیں گے، اس کا معمول بنائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے بیماری فوراً ختم ہو جائے گی، صحت اور تندرستی ملے گی۔ میرے بزرگ مرشد اور ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے اور اس کے پڑھنے پر بڑا زور دیتے تھے، فرماتے تھے بیٹا یہ کلمات پڑھنا شروع کر دو، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، تو آپ یہ اس میں مبارک پڑھیں گے، جو بھی آپ کے پاس آئے گا اللہ آپ کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھ دے گا، جس مریض کا علاج کریں گے اللہ اسے تندرستی اور شفا عطا کر دے گا۔ اس لیے آپ نے جب
جب اس کو پڑھنا ہوگا تو اپنی نیت درست کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی۔ زندگی اور موت اللہ کے تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ ہر آپریشن میں کامیابی ملے، وہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ جتنی بار پڑھ سکتا ہے پڑھ لے کرے۔ تو اس لیے حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے، زندگی کے تمام معاملات میں کامیابی کے لیے، فوجی ہے سروس میں عموماً حادثات سے دوچار ہوتے ہیں، ڈرائیور ہے ڈیوٹی دنیا یا کسی مشین پر کام کرتا ہو، اس لیے فوجی، سپاہی، دریا میں کشتی چلانے والے ملاحوں، بس، کار، رکشہ، انجن ڈرائیوروں کے لیے یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ جو پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، راستے میں ایسی دشواریاں آ جاتی ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے، مالی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اب آپ نے ان کلمات کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہوگا، مکمل سمجھ کر اچھی طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ بار بار کامیابی کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، میں یقین دلانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو کوئی تنگ دستی باقی نہیں رہے گی، خدا کے فضل سے عمر بھی دراز ہوگی اور ہر طرح کا رنج و غم بھی ختم ہوگا، اور وہ ذات جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ ذات ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے جو شخص چاہتا ہے نا میں ہمیشہ قائم و دائم رہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لا زوال ہے، خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، قائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا معبود ہونے کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق بھی صرف اسی کو پہنچتا ہے۔ سفیان نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کی اس صفت کو اپنا وظیفہ بناتا ہے وہ کاموں میں قائم رہتا ہے۔ ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ سے، تدبیر سے باہر ہوں، یا کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی ہو جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہو، اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں پھر کیسے سخت سے سخت مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ہر چیز کو قائم کرنے کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کو کر رہا ہوں، بس آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، پھر اس کی حمد بیان کرنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کو علم نہیں ہے، آج پورے دن میں آپ کسی وقت بھی عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ابھی جس وقت چاہیں آپ اس کو باوضو کریں، بیٹھ جائیں، اس تسبیح لینے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ، تعداد کیونکہ تھوڑی ہے، آسانی کے ساتھ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، اور جو ترتیب بتا رہا ہوں یہ ترتیب بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے، اللہ والوں کی بتائی۔ دیکھیں یہ کلمات جو میں اب آپ کو ذکر کیے ہیں نا، صرف اتنے سے کہتے ہیں اس کو ایک بار پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 بار پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 بار پڑھنے پر 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص زیادہ پڑھے گا اللہ زیادہ اجر دے گا۔ اللہ کو محبوب اور ترین جو تسبیح ہے نا وہ یہ تسبیح ہے، اور میزان میں یہ وہ کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہے، زبان پر ادا کرنے میں آسان ہونے کے باوجود قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے یہ تسبیح، چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور رزق میں فراغی کے لیے اس تسبیح کو روزانہ پڑھا جاتا تھا فجر کی نماز کے بعد۔ ایک صحابی کو جب حضور نے یہ تسبیح پڑھنے کے لیے عرض فرمایا تھا نا، صحابی نے جب پڑھا، ہفتے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے اس تسبیح کی برکت سے، اب سمجھ نہیں آتی کہاں رزق اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اب اندازہ کیجئے گا کتنا رزق ملا ہوگا، کتنی دولت چاہتے ہو، کیا کچھ چاہتے ہو، اس کو پڑھ کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔
قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا۔ مذکورہ کلمہ جو چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے تمام امور کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے کہنے والے اور پڑھنے والے کے لیے وہ ان چیزوں کا مستحق بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے براہ راست اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کلمات رحمان کے جو ہے نا یہ بڑے مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ ان کلمات کو پڑھ لے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کیسے دوست بناتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ پاک اپنے فضل کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اب ان کلمات کو صرف آپ نے 41 ٹائم یعنی 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبیوں کے تاجدار محبوب رب کبریا نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا، اس کی زندگی کی ہر پریشانی دور، ہر تنگی سے امن اور سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ رزق تو ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے جس صحابی کا ذکر کیا وہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو میرے آقا نے وظیفہ بتایا تھا، انہوں نے کیا، کامیابی پھر ایسی ملی کہ انہوں نے پھر رش کیا اس پر۔ اس لیے جب آپ کوئی کریں گے عمل، آپ کو پڑھیں گے، ترتیب سمجھیں گے، تو پھر آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ واقعی ہی جو آقا کا بتایا ہوا عمل ہوتا ہے وہ واقعی حقیقتاً اس کے کیا کہنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمات آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہوگی، جو سورت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اور حضور علیہ السلام اس سورت پر بڑے خوش ہوئے تھے۔ جب اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی نا میرے آقا پر، تو حضور بڑے خوش ہوئے تھے، کیونکہ حضور کو غمگین کر دیا تھا کفار و مشرکین نے، تانا زنی کی، میرے آقا پریشان ہوئے۔ اللہ نے پھر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اب بھی محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، عاملین فرماتے ہیں، صوفیاء اللہ والے فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشیاں عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کے غم دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے اس سورت کو پڑھیں گے تو گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سب سے زبردست جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی اس کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے بھی حفاظت، بیماریاں، پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے، رزق میں برکت، حاجت روائی کے لیے یعنی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ اس بندے کی پوری کر دیتا ہے۔ کوئی غم ہے، پریشانی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مخصوص مسائل کے لیے لوگ اس کو سر درد کے لیے پڑھتے ہیں، آنکھوں کے مسائل کے لیے پڑھتے ہیں، پیٹ کے درد کے لیے پڑھا جاتا ہے، منہ کے چھالے، اولاد کا نہ ہونا، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو پڑھے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ تاجر حضرات، خاص کر جو تجارت کرنے والے ہیں، جن کا مال نہیں بکتا، جو اتنا ٹائم لے کر کھڑے رہتے ہیں، مال خراب کر لیتے ہیں، مہنگے داموں خریدتے ہیں، سستے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، وہ لوگوں کا اتنا عروج آئے گا کہ زوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، زندگی میں ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بڑے بڑے عاملین دیکھیں میں نے، جنہوں نے کمالات درجے پائے ہیں۔ اکثر لوگ اس سورہ مبارکہ کو مختلف تعداد میں پڑھتے ہیں، لیکن آج جو تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تعداد کے برابر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے گا، اس کا نظارہ کیجئے گا کہ کیا کیا تمہیں اس کی برکتیں ملتی ہیں، کیونکہ جس کی شادی نہیں ہو رہی، جس کے دشمنوں سے اس کو چھٹکارا نہیں مل رہا، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
ونحر ان شانیک هو الابتر۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ تو اس کے بعد جو میں تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تسبیح بڑی اہم ہے۔ اس تسبیح کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ غنی آپ کو کر دے گا، ایک اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اتنا دے گا کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ کو گھر والوں کو کبھی کسی کے محتاجی نہیں ہوگی۔ آپ جب عمل کریں گے آپ کو تو اس کی برکتیں ملیں گی ہی، لیکن آپ کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، ان کو بھی مالا مال کر دے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ 5ویں نمبر پر درود پاک ہے۔ تو یہ آج 5 کام کر کے دیکھیں نا، تو پھر شام کو، آج پورے دن میں کسی وقت کریں، رات کو کریں، رات بھی بڑی اہم ہے۔ دن جمعرات کا ہوتا ہے تو رات جو آنے والی ہوتی ہے وہ جمعہ کی ہوتی ہے، تو جمعرات کے دن یا جمعرات کے جمعہ کی رات آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کریں اور آپ اس کے نظارے دیکھیں اسی دن ہی۔ اگر دن میں کریں گے تو رات میں نظارے، رات میں کریں گے تو آگے جمعے کے دن آپ اس کی برکتیں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب جو پہلی چیز آپ نے پڑھنی ہے نا وہ ہے یا وہاب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی غرض کے کسی کو عطا کر دینا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے نا، اس طرح مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ خالی نہیں بھیجتا، خالی نہیں موڑتا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ رکے ہوئے کام تمہارے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بھی تمہارے کام رک گئے، دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرے رزق میں بے حساب برکت آ جائے۔ تو اب جو تسبیح میں بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کر لینی ہے، بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب کتنا ٹائم لگے گا؟ 4-5 منٹ ٹوٹل آپ کے ٹائم لگے گا۔ زیادہ اگر کریں تو 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں نکال سکتے، جہاں اپنی ساری موبائل پر آپ 2-2 گھنٹے صرف کر دیتے ہیں، وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں آپ یہ 20 منٹ کا پیغام سن کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ کر کرتے ہیں تو کامیابی مقدر ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، آگے شیئر بھی کرنا ہے، اور ہماری دعا جمعہ کے دن ہوتی ہے، اس میں نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام بھی لکھنا ہے۔ اب جو تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ تسبیح کیا ہے؟ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یہ 3 اسم مبارک ہیں۔ اکٹھا اسی طرح پڑھ کر 1 شمار کرنا ہے، اور جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا، اس کے بعد دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔